بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. معزز ناظرین کرام، پیغام وقت نامی اس یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے نصاب پر روشنی ڈالوں گا۔ بہت سے احباب کی طرف سے مستقل استفسار ہو رہا تھا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اور سونے اور چاندی کی کتنی مقدار ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں تمام ضروری مسائل کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ عزیز بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس سے پورے مسلم معاشرے میں ایک مالی توازن قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مالی وسعت عطا کی ہے، وہ سال میں ایک بار اپنے مال کا 2.5% حصہ اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کریں۔ اور اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تم خرچ کرتے ہو کسی غریب بندے پر، جب تم کسی غریب بندے کی مدد کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس قرض کو بڑھا کر تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن میں سخت وعید آئی۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ جس دن اس مال کو تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اور چکھو اس جمع شدہ مال کے انجام کو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جمع شدہ مال کے انجام کو چکھو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، یہ مال ان کے گردن میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور سانپ کی شکل میں ان کے گردن میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ ان کے چہروں کو چیڑے گا اور کہے گا کہ یہی ہے، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے مال کا 2.5% حصہ اللہ کے راستے میں ضرور نکالنا چاہیے۔ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک بار واجب کی ہے اور 2.5% واجب کی ہے۔ سال میں ایک بار واجب کی ہے اور 2.5% واجب کی ہے۔ ہمارے مال کا کل جتنا حصہ ہے اس کا 2.5% ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کتنا نصاب ہونا چاہیے؟ سونے کا نصاب آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیے، چاندی کا اصل نصاب ہے 200 درہم، اور سونے کا اصل نصاب ہے 20 دینار۔ درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ آج کے دور کے اعتبار سے 20 دینار ہوتے ہیں 87 گرام 480 ملی گرام کے، 87 گرام 480 ملی گرام کے
20 درہم ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، تو کسی کے پاس 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چاندی کا نصاب ہے 200 درہم، آج کے اعتبار سے 200 درہم بنتے ہیں 612 گرام 360 ملی گرام۔ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 61 تولہ چاندی، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس نہ 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے اور نہ اس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے، نہ اس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے اور نہ ہی اس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے، لیکن اس کے پاس سونا بھی کچھ ہے اور چاندی بھی کچھ ہے، تو پھر اب دونوں کے نصاب کو ملا دیا جائے گا۔ دونوں کے نصاب کو ملا دیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کی ملا کر قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے بقدر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 گرام سونا ہے اور کسی کے پاس 300 گرام چاندی ہے، تو 10 گرام سونا اور 300 گرام چاندی دونوں کو اگر ملا دیا جائے گا تو دونوں کی قیمت مل کر 612 گرام چاندی کے برابر آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ہم مان لیتے ہیں کہ آدھا گرام، اگر کسی کے پاس 5 گرام بھی سونا ہے، 5 گرام سونا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ 200 گرام یا 300 گرام چاندی ہے، تو دونوں کو ملائیں گے تو دونوں کو ملانے کے بعد اس کی قیمت 612 گرام چاندی کے بقدر پہنچ جائے گی۔ اگر دونوں کو ملا کر قیمت 612 گرام چاندی کے بقدر پہنچتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کیش ہے تو کیش کو بھی ملایا جائے گا۔ اب سمجھیے کہ کسی کے پاس کچھ سونا بھی ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس 30,000 روپے کا سونا ہے، چاندی کی قیمت نکالی گئی، چاندی کی قیمت 20,000 کی آ رہی، نہ سونا نصاب کے بقدر ہے نہ چاندی نصاب کے بقدر ہے، لیکن دونوں کی قیمت ملا دی تو 50,000 پہنچ گئی اور 25,000 پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 25,000 پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، دونوں کی قیمت ملا کر 50,000 پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ہم مان لیتے ہیں کہ 30,000 کیش ہے تو 80,000 روپے کا وہ مالک ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ کتنی نکالنی ہوگی؟ اس کو زکوٰۃ 2.5% نکالنی ہوگی، تو اب اس کے اوپر 2,000 روپے کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 1,00,000 پہ 2,500 روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 40,000 پہ 1,000، 80,000 پہ 2,000 اور 1,00,000 پہ 2,500 زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کیش، پھر میں ایک مرتبہ دہرا دوں، اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور کیش بھی ہے تو سب کی ملا کر قیمت دیکھی جائے گی، اور اگر سب کی ملا کر قیمت 25,000 کے اوپر نکل رہی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس کی قیمت بازار کے اعتبار سے ملا لی جائے، چاندی اور سونے کا ریٹ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اس لیے بازار میں جا کر قیمت معلوم کی جائے اور قیمت معلوم کر کے اس کا 2.5% نکال دیں۔ بالکل سمپل سا فارمولہ ہے۔ آپ کے پاس سونا جتنا ہے، چاندی جتنی ہے اور کیش جتنا ہے، سب ملا کر 2,00,000 کے بقدر پہنچتا ہے تو 5,000 نکال دیجئے۔
ہاں لیکن ایک بات اور ضروری ہے کہ جب تک سال نہیں گزرتا ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس سونا چاندی اور اس کیا کیش کو آئے ہوئے 1 سال ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر سال کے گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے تو جو تجارتی مال ہوتا ہے، تجارت کے جو مال ہوتا ہے، بزنس کے لیے جو مال ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے کوئی زمین خرید رکھی ہے بزنس کے پرپس سے تو اس پر ہماری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے، لوگ تجارت کی غرض سے جو مال خریدتے ہیں اس پر سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نہیں، تجارت کے غرض سے آپ جو بھی چیز خریدیں گے، آپ کی دکان میں جو سامان ہوگا تجارت کی غرض سے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس وقت آپ کے پاس مال آیا ہے اور جب سال پورا ہوا ہے، جس وقت سال پورا ہوا ہے، جس قدر اس وقت مال، مثال کے طور پر آپ دسمبر کے مہینے میں آپ کے پاس مال آیا 50,000 روپے، اور اگلے سال دسمبر میں آپ کے پاس مال ہو گیا ہے 2 لاکھ روپے، تو اب پورے 2 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر اگلے سال دسمبر کے آتے آتے آپ کے پاس 20,000 کا مال بچا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ایک مسئلے میں اور بھی کنفیوز ہوتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا سونے اور چاندی جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ واجب نہیں؟ سونے اور چاندی کی جو بھی چیز ہوگی اور کیش جس شکل میں ہوگا، سونے اور چاندی کی جو بھی چیز ہوگی اور کیش جس شکل میں ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے اور چاندی کے برتن ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، سونے اور چاندی کے زیور ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، دروازوں میں سونا اور چاندی لگا دیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ میں انہی چند باتوں پر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہے اور سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آخر میں سب سے یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسرے لوگوں تک اس دین کی بات کو پہنچائیے، دین کے پیغام کو عام کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔